फरमाते जितने कदम चलेगा हर कदम पर अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। बोलो मुर्दे की वजह से फायदा मिला कि नहीं मिला? बारात में चलने से ये फायदा नहीं है, मुर्दे के साथ चलने से फायदा है। तो ये फायदा किसकी वजह से हो रहा है? मुर्दे की वजह से। फिर मेरे आका फरमाते हैं नेक मुर्दे को कंधा दे तो नेक की बरकत से मुर्दा बख्शा जाता है, और अगर मुर्दा नेक हो तो उसको कंधा देने की वजह से जिंदे बख्श दिए जाते हैं। किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उस मुसलमान की हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ये नमाज जनाजा भी ईसाले सवाब की एक शक्ल है। वो कैसे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, एक बंदा इंतकाल कर गया, एक बंदा दुनिया से कूच कर गया, अब ना वो नेकी कर सकता है ना वो गुनाह कर सकता है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, एक मुसलमान का, एक कलमा पढ़ने वाले का हम पर हक है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो हम उसकी नमाज जनाजा अदा करें। नमाज जनाजा अदा करना ये फर्ज अलल किफाया है, यानी बस्ती के लोग अगर चंद लोग उसको पढ़ लें तो ये सारी बस्ती पर से अदा हो गया, और अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो पूरी बस्ती के लोग गुनहगार होंगे कि आपने उसमें शिरकत क्यों की। लेकिन आप जब जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो फायदा क्या होता है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस मैयत के नमाज जनाजा में 40 मोमिन जमा हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस मुर्दे की मगफिरत फरमा देता है। अब आप अंदाजा फरमाएं, 40 लोगों ने मिल करके एक मोमिन की सिफारिश की अल्लाह की बारगाह में, तो बोलो महल बदअकीदगी का चकना चूर हो जाता है कि इंसान जो करे उसके लिए वही है। दूसरे का अमल एक इंसान को फायदा नहीं पहुंचा सकता, तो अगर किसी का अमल किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता तो नमाज जनाजा पढ़ने का अमल तो जिंदे का है। बोलो उसने मुर्दे को फायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? जब नमाज जनाजा की बरकत से एक मुसलमान बख्श दिया गया तो बोलो इसका फायदा उसको मिला कि नहीं मिला? तो अब जब नमाज जनाजा का फायदा उस मुर्दे को मिला तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उस मुर्दे को मैंने इसाले सवाब कर दिया, तो उस कलमे का सवाब भी उसको मिल गया और मेरे सवाब के अंदर कोई कमी नहीं हुई। फिर इस यही नहीं बल्कि कभी कभी तो मुर्दा भी जिंदे को फायदा पहुंचाता है, मुर्दा भी जिंदे को फायदा पहुंचाता है। हाँ, आजकल जो दरअसल स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले छोकरे हर चीज को वो दिमाग से अकल से तौलते हैं। हर चीज अकल से तौलने की नहीं होती। अगर हर बात आप अकल से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में नहीं आएगी। मजहब उसको कहते हैं कि कभी कभी अकल को तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। मजहब उसको, देखो एक मिसाल आपको बता दूं, आप इस्लाम की बहुत सारी बातें अकल के तराजू पे तोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। जैसे ये आपका कौन सा मोहल्ला है जी? गुलशेर नगर है। गुलशेर नगर में अगर हाफिज रफीक साहब गली में भागने लगे तो आप हाफिज रफीक साहब के बारे में क्या राय कायम करेंगे? कैसा हाफिज है, ये भाग रहा है। हाफिज मकसूद साहब भागे, कोई और नेक शरीफ आदमी भागे तो आप क्या कहेंगे? कैसा आदमी, गैर संजीदा आदमी, गैर शरीफ आदमी, ये इसको भागना ज़ेब देता है। आलिम है, हाफिज है, इमाम है, ठीक है ना? इसका मतलब शरीफ आदमी का भागना आपके नजदीक क्या है? बोलो ऐब है कि नहीं ऐब? लेकिन ये गुलशेर नगर की गली में शरीफ आदमी भागे तो होटल पे डिस्कस होने लगे, वो भागा क्यों, वो भागा क्यों, वो भागा क्यों। लेकिन 40-40, 50-50 हजार रुपए खर्चा करके लोग सिर्फ सफा मरवा के दरमियान भागने के लिए जाते हैं। बोलो वह भागते हैं कि नहीं भागते? और यहां भागा तो ऐब हो गया और वहां भागा तो सवाब हो गया। अब आप अकल का घोड़ा दौड़ाएंगे, या अल्लाह भागना भी सवाब है, या अल्लाह भागना भी सवाब है, तो कहेंगे कि अरे हर चीज अकल से मत देख। मजहब तेरा इम्तिहान लेता है कि तू हर जगह अकल का इस्तेमाल करता है या कहीं तू ये कहता है कि अक्ल को मैं पैरों तले कुचलता हूं। अक्ल कुछ नहीं है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसके आगे मैं सरे तस्लीम खम करता हूं। ये पिलर है, पिलर, ठीक है, ये पिलर। इसको अगर कोई इमाम साहब पत्थर उठा करके मारे तो आप कहेंगे इमाम साहब ठीक तो है ना, बीवी से झगड़ा करके ये गुस्सा आप पिलर पे क्यों उतारते हैं? ये कोई कहेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, ये पिलर को आप पत्थर मार रहे हैं, कोई बात है आपकी? आप पागल तो नहीं होगे, आपकी अकल कम तो नहीं होगी? गुलशेर नगर के पिलर को पत्थर मारा तो आप उससे पूछेंगे भाई सब खैर तो है, लेकिन मीना के अंदर जो 3 पिलर बने हुए हैं लोग उसको पत्थर मारते।
اور وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کو پتھر مارے. میں کہتا ہوں اللہ کے بندے وہاں شیطان ہے نہیں، اس لیے کہ مینا تو مقام مبارک ہے. مینا تو مقام مبارک ہے. مبارک مقام پہ بولو شیطان کیسے آ سکتا؟ وہاں شیطان کیسے؟ وہاں شیطان ہے نہیں. بس جہاں کبھی آیا تھا ہزاروں سال پہلے اور اس کو جناب ابراہیم نے پتھر مار کے بھگا دیا تھا، اب وہاں شیطان ہے نہیں. اور اگر ہو بھی تو دکھتا نہیں، اور اگر دکھتا بھی تو آپ کہاں بیٹے کو قربان کرنے لے جا رہے، وہ آپ کو روکے گا؟ وہاں روکا تھا، ہزاروں سال پہلے روکا تھا، بھگانے والے نے بھگایا تھا، مارنے والے نے مارا تھا. اب کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کا قانون یہ بتاتا ہے مروا اس لیے رہا ہوں کہ میں تیری عقل کا امتحان لے رہا ہوں کہ تو عقل کو ترجیح دیتا ہے کہ مذہب کو ترجیح دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے بہت زیادہ عقل مند مت بنو مذہب کے معاملے میں. اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ کا جو حکم ہے، بزرگوں کا جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو مانو. تو اب انسان یہ کہتا ہے کہ مردہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی روح نکل گئی. دیکھو اب دھیان سے سنو، میں اپنی گفتگو تیزی سے آگے بڑھاؤں کیونکہ ٹائم کم ہے اور عنوانات بہت زیادہ دیے گئے ہیں. اب انسان سوچتا ہے بھئی اس کی تو روح نکل گئی، وہ ہل بھی نہیں سکتا، ناک پر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا، وہ ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو مردہ کیسے فائدہ پہنچاتا ہے. فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو جتنے لوگوں نے وہ پکارا سنا، کیا کہتے پتہ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بولو کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کی آیت کا ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکی ملی؟ 10 نیکی. حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ٹھیک ہے. اور بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں الف لکھا جاتا ہے تو الف لام اور فے دو تینوں کا مل کے ہوتا ہے. تو اب گویا جس نے الف پڑھا صرف تو اس کو بھی 30 نیکی ملتی ہے، یعنی جتنے حروف بتائیے اتنی نیکی ملتی ہے. تو آپ نے آیت کب پڑھی؟ برات جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ بولیے نہیں. مولانا کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. لیڈر کو جاتے ہوئے دیکھ کے پڑھی؟ نہیں. پکارا سنا کہ فلاں مر گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ انا للہ. اب انا للہ جو آیت پڑھی، وہ آیت پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ بولو ذریعہ کون بنا؟ کون ذریعہ بنا؟ مردہ. تو مردے نے آپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہ آپ وہ مرا اور اس نے آپ کو آیت پڑھوائی. تو مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ مردہ آیت پڑھنے کا ذریعہ. تو مردے نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ ایک فائدہ. اس کے بعد بغیر وضو کے ایسی پڑا ہوا تھا، بغیر غسل کے پڑا ہوا تھا. بیوی نے کہا اٹھیے جنازے میں جانا ہے. غسل کیا. بولو مردے کی وجہ سے غسل کیا کہ نہیں؟ ارے چلو غسل والا تو وضو کیا کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر مسجد پہنچا، بلکہ اس کے میت کے گھر پہ پہنچا. آقا فرماتے جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. بولو مردے کی وجہ سے فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ برات میں چلنے سے یہ فائدہ نہیں ہے، مردے کے ساتھ چلنے سے فائدہ ہے. تو یہ فائدہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مردے کی وجہ سے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں نیک مردے کو کندھا دے تو نیک کی برکت سے مردہ بخشا جاتا ہے، اور اگر مردہ نیک ہو تو اس کو کندھا دینے کی وجہ سے زندے بخش دیے جاتے ہیں. بھائیو جب مردے کا عمل ہمارے کام آ رہا ہے تو ہمارا عمل مردے کے کام کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ ہے اصالِ ثواب. اب اس کا شرعی ثبوت آپ نے دیکھا نا، فائدہ پہنچایا، مردے نے پہنچایا، زندے نے پہنچایا. اب اس کا حدیث میں ثبوت کہاں ہے؟ پہلے تو نماز جنازہ ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. آئیے بہت کھلے طور پر اس کا ذکر کہاں ہے. بڑی مشہور وہ حدیث پاک ہے جو بار بار ہم پڑھتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا. وہ بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی. جب میری امی زندہ تھی تو میں ان کی خدمت کرتا تھا، اب میری ماں مر گئی، انتقال کر گئی، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، اس علاقے والوں کو پانی کی ضرورت ہے. اگر تم کنواں کھدوا دو اپنی ماں کی ایصال ثواب کے لیے تو یہ تمہاری طرف سے تمہاری ماں کی خدمت ہوگی. یعنی جیتے جی کھانا کھلاؤ، جیتے جی دوا پلاؤ، جیتے جی پیر دباؤ، اور جب انتقال کر جائے تو ایسی نیکیاں کرو ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ قبر کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی نیند سوتے رہے اور ان کو ثواب پہنچتا رہے. تو کہا کہ اگر آپ کنواں کھدوا دیتے ہو، پانی کا انتظام کرا دیتے ہو، یہ تمہاری ماں کے لیے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس صحابی نے جو ہے کنواں کھدوایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے چلیں اور وہ پانی پہلے آپ ہی پیئیں.
سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگ اس سے پانی پیئیں گے وہ سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ تیری ماں کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ چلیں، آپ پانی پیئے، اور پھر آقا کو وہ لے گئے، حضور نے اس کا پانی پیا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سعد کی ماں کا ہے، یعنی اس سے جو پانی پیا جاتا رہے گا اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کی ماں کو۔ ایسی مسجد بنا دیا، جب تک نمازیں ہوتی رہے گی، جس کے ایصال ثواب کے لیے بنایا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے راستہ درست کروا دیا، جس کے ایصال ثواب کے لیے کیا۔ اسی طرح شربت پلا دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے دے دیے، کسی کی مدد کر دی، یہ سب ایصال ثواب کے ذریعے ہے۔ اب یہاں ایک خاص بات، کچھ لوگ زبردستی کے متقی بنتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ان کا کھانا کھلا سکتے ہیں، مردوں کی طرف سے کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، شربت پلا سکتے ہیں، لیکن اس کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، اس کو جو صرف غریب لوگ کھا سکتے، مالدار نہیں کھا سکتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ غریب کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور کے پاس دولت بہت تھی۔ کتنی دولت تھی؟ پوری کائنات تو انہی کی دولت ہے۔ آقا فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ بن کر کے چلیں۔ حضور علیہ السلام لاکھوں لاکھ روپیہ روزانہ جو ہے غریبوں میں تقسیم فرماتے تھے، لوگوں کو تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ سب حدیث پاک میں موجود ہے، سیرت میں موجود ہے۔ لیکن جو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے وہ اختیاری طور پر تعلیم امت کے لیے باندھتے تھے۔ اب جناب سعد نے اپنی ماں کے لیے جو کنواں کھدوایا، حضور سے کہا کہ پہلے آپ اس کا پانی پیئیں گے۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ نے اس کا پانی پیا، تو یہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا بنایا جائے تو اس میں غریب بھی کھا سکتے ہیں اور امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ غریب کے کھانے پر بھی ثواب ہے اور امیر کے کھانے پر بھی ثواب ہے، مگر افضل یہ ہے کہ اولیت پہلے غریبوں کو دی جائے اور بعد میں پھر مالداروں کا جو ہے وہ ان کو اس کے لیے چنا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالداروں کو اولیت دیتے اور غریبوں کو اولیت نہیں دیتے، بلکہ یہ صرف ایصال ثواب کے کھانے میں ہی نہیں ہے، یہ تو ولیمے میں بھی ہے کہ اولیت غریبوں کو دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولیمے کی سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا۔